یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے اعتدوا منکم فی السبت، اور تحقیق کہ تم لوگوں نے جان لیا ان کو، الذین اعتدوا منکم فی السبت، تم میں سے جن لوگوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں، سنیچر کے دن کے بارے میں زیادتی کی، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل اور بندر ہو جاؤ، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، تو ہم نے اس واقعہ کو عبرت بنا دیا، لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، وما خلفہا، اور جو ان کے بعد آنے والے ہیں، وموعظۃ للمتقین، اور یہ ایک نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ قوم بنی اسرائیل کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے چل رہا تھا۔ یہ قوم، ان پر کتاب نازل ہوئی اور ان کو عبادت کے لیے کہا گیا اور یہ انکار کرتے رہے، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے رہے۔ بالآخر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ قصہ پیش آیا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے ان کو عبادت کا حکم ہوا، اور انہوں نے سنیچر کا دن، ہفتے کا دن متعین کر لیا کہ ہم سنیچر کے دن کوئی کام نہیں کریں گے، صرف عبادت کیا کریں گے۔ اچھا، بنی اسرائیل کی ایک عادت اور یہ تھی کہ یہ سمندر کے کنارے آباد تھے، ان کو مچھلیوں کا شوق بہت تھا، ہر روز مچھلیوں کا شوق ان کو چڑھتا، اور اس شوق کے نتیجے میں مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ اللہ کی جانب سے جب انہوں نے متعین کر لیا اور اپنے لیے یہ متعین کر لیا کہ ہم سنیچر ہی کے دن عبادت کریں گے، دوسرا کوئی کام نہیں کریں گے، تو ان کو منع کر دیا گیا کہ آپ سنیچر کے دن صرف عبادت ہی کریں گے، مچھلیوں کا شکار نہیں کر سکتے۔ چنانچہ مفسرین لکھتے ہیں بنی اسرائیل کے 70,000 آدمی، ان کو اس واقعے کے ذریعے آزمایا گیا کہ جب سنیچر کا دن آتا تو مچھلیاں سمندر کے اوپر اس قدر آ جاتی، مفسرین لکھتے ہیں کہ پانی تک نظر نہ آتا، اور یہ شکاری لوگ تھے، ان کے دلوں میں کھلجان مچتی کہ چلو جلدی پکڑیں، جلدی پکڑ لیں، لیکن اللہ کی جانب سے منع کیا گیا ہے کہ پکڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ قوم بنی اسرائیل نے اللہ کی بات کو ٹھکرا دیا۔ اس میں 3 قسم کے لوگ ہو گئے۔ بعض وہ تھے جو نہ تو شکار کرتے تھے اور نہ ہی شکار کرنے سے دوسرے کو منع کرتے تھے۔ بعض وہ تھے جو شکار کرتے بھی نہیں تھے اور کرنے والوں کو منع کرتے تھے، ان کو روکتے بھی تھے، اور بعض وہ تھے جو شکار کرتے بھی تھے اور کرنے والوں کو روکتے بھی نہیں تھے۔ یہ 3 طرح کے لوگ تھے بنی اسرائیل کے اندر۔ مفسرین لکھتے ہیں بعض لوگوں نے مچھلیوں کا شکار کیا اور بعض لوگوں نے شکار نہیں کیا۔ البتہ وہ لوگ جو شکار کرتے تھے انہوں نے حیلہ یہ اپنایا کہ سنیچر کے دن وہ ایسا کیا کرتے تھے، لبے دریا ایک حوض کھود دیا کرتے تھے، دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے ایک چھوٹا سا گڑھا کھود دیا، گہرا سا۔ جب وہ گڑھا گہرا ہو گیا تو اس میں جو ہے نالی بنا دی سمندر سے، اب اس میں مچھلیاں آنے لگتی تھی۔ جب مچھلی پانی کے ذریعے بہتی ہوئی گڑھے میں آ جاتی تو ادھر پانی کم ہوا کرتا تھا تو تیر کر کے دوبارہ سمندر میں نہیں جا سکتی تھی۔ اس طرح سے یہ حیلہ انہوں نے اپنایا کہ ان کے حوض میں سنیچر کے دن بہت ساری مچھلیاں آ کر کے جمع ہو جاتی، اور اتوار کے دن اس کا شکار کیا کرتے تھے، اس کو نکال لیا کرتے تھے۔ اللہ کو ان کی عادت پسند نہیں آئی۔ ایک حیلہ مفسرین نے اور لکھا ہے کہ ایک کانٹے میں کوئی چیز کھانے کی لگاتے، جس طرح ہمارے اور آپ کے عرف میں آج کل ہوتا ہے، مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے کانٹے میں کوئی چیز لگا دیتے ہیں مچھلیوں کو کھانے کی، اس کو پانی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے کانٹے میں کوئی چیز کھانے کی لگا کر کے اس کو پانی میں ڈالا، سنیچر کے دن ڈال دیا کرتے تھے، اور سنیچر کے دن اس کو نہیں کھینچتے تھے، اتوار کے دن اس کو نکال لیا کرتے تھے۔ اللہ کو ان کی ادا، ان کا یہ حیلہ پسند نہیں آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سخت ناراض ہوئے۔ جب ناراض ہو گئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی، ان کے لیے لعنت کی۔ جب لعنت کر دی تو اللہ فرماتا ہے کونوا قردۃ خاسئین، جاؤ تم ذلیل ہو کر کے بندر بن جاؤ۔ چنانچہ وہ قوم بنی اسرائیل بندروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو اس طرح لکھا کہ جب بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو بنی اسرائیل میں 2 گروہ ہو گئے تھے،
بعض وہ تھے جو عبادت کیا کرتے تھے اور بعض وہ تھے جو عبادت نہیں کرتے تھے، مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ یعنی دو قسم کے لوگ ایسے تھے جن میں سے ایک قسم کے وہ تھے جو مچھلی کا شکار کرتے بھی نہیں تھے اور دوسروں کو منع کرتے تھے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ علماء اور صلحاء تھے۔ بعض لوگ وہ تھے جو مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے، وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے نافرمان تھے۔ یہ دونوں جماعتیں الگ الگ ہو گئیں۔ جب دونوں نے ایک دوسرے کی بات نہیں مانی تو بستی کے اندر تفرقہ بازی ہو گئی۔ تو جو نیک لوگ تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، شکار نہیں کرتے تھے کسی بھی حیلے کے ذریعے، وہ دوسری طرف بستی میں آباد ہو گئے، اور وہ لوگ جو شکار کیا کرتے تھے وہ دوسری طرف آباد ہو گئے۔ ایک روز جو بستی دوسری سائڈ چلی گئی تھی، یعنی علماء اور صلحاء کی بستی، جو لوگ شکار نہیں کیا کرتے تھے، اللہ کے فرما بردار بندے، نبی کی باتوں کو ماننے والے، وہ دیکھتے ہیں کہ ایک روز فلاں دوسری بستی سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، وہاں سناٹا چھایا ہوا ہے، آخر کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ جب لوگ وہاں نکل کر کے گئے اور دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ساری قوم بندروں کی شکل میں تبدیل ہو چکی تھی۔ حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ قوم بنی اسرائیل کے نوجوان نافرمانوں کو بندر بنا دیا گیا، اور ان میں جو پیر تھے یعنی بوڑھے تھے ان کو خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، بعض لوگوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جو ہمارے سامنے اب بندر اور خنزیر ٹہلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں، کیا یہ وہی خنزیر اور بندر ہیں جن کو جو بنی اسرائیل کی نسل چلی تھی، جن کو اللہ نے خنزیر بنایا تھا، بندر بنایا تھا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ یاد رکھو، اللہ جب کسی قوم کی صورتوں کو مسخ کرتا ہے، ان پر عذاب نازل کرتا ہے، تو ان کی نسلیں نہیں چلا کرتی ہیں۔ قوم بنی اسرائیل کے جوانوں کو اللہ نے بندر بنایا تھا، ان کے بوڑھوں کو اللہ نے خنزیر کی شکل میں تبدیل کیا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو بندر بن چکے تھے ان لوگوں کے پاس آتے تھے جو ان کے رشتہ دار تھے، اور بیٹھ کر کے ان کے پاس رویا کرتے تھے، یعنی وہ بندر پہچان رہے تھے کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ماموں ہیں، یہ خالو ہیں، اور بیٹھ کر کے ان کے پاس رویا کرتے تھے۔ آخر یہ کیوں ہوا؟ یہ رونے کی باری کیوں آئی؟ اگر پہلے سے سنبھل جاتے تو شاید یہ رونے کی باری نہ آتی۔ نہ تو یوں بے خبر ہوتا، نہ گرتا تیرا پیمانہ۔ اس لیے وقت آنے سے پہلے پہلے انسان کو باخبر ہونا چاہیے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ خنزیر، وہ بندر جو قوم بنی اسرائیل کے لوگوں کو صورتیں مسخ کر کے بنایا گیا تھا، وہ 3 دن کے بعد مر گئے، ان کی نسلیں نیست و نابود ہو گئیں۔ اب یہ بندر اور خنزیر جو ہیں یہ پہلے سے بھی تھے اور اب بھی ہیں، ان کا اس واقعے سے یعنی قوم بنی اسرائیل کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے یہ غلط روایت جو عوام میں ہے کہ یہ وہی بندر ہیں جن کو اللہ نے قوم بنی اسرائیل میں سے بندر بنا دیا تھا، انہی کی نسل چلی ہے، یہ وہ بندر نہیں ہے، یہ وہ خنزیر نہیں ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ وہی بندر ہیں، یہ وہی خنزیر ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اور اس ناراضگی کے نتیجے میں ان پر بد دعا اور لعنت کی، جس کا سبب یہ ہوا کہ اللہ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل ہو جاؤ، بندر بن جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً جان لیا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے سنیچر کے دن کے بارے میں زیادتی کی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اللہ کہتا ہے دیکھو یہ کہانیاں نہیں ہیں جسے سن کر کے دلچسپی لو، یہ واقعات نہیں ہیں جن کو سن کر کے مزے اڑاؤ۔ اللہ فرماتا ہے جَعَلْنَاهَا نَكَالًا، ہم نے اس کو عبرت کی چیز بنایا ہے، ہم نے اس کو کاٹنے کی چیز بنایا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس واقعے کو عبرت بنایا ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو اس وقت میں موجود تھے، یعنی قوم بنی اسرائیل کے جو مابقیہ لوگ رہ گئے تھے ان کے لیے بھی عبرت کی چیز ہے، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے بعد چاہے وہ کوئی بھی ہوں، ہم اور آپ ہوں یا ہمارے بھی بعد آنے والی نسلیں ہوں، قرآن کہتا ہے جعلناہا نکالاً،
یہ واقعہ اور کہانی صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ لچھے دار باتیں صرف مزے لینے کے لیے نہیں ہیں۔ جعلناہا نکالا، ہم نے اس کو عبرت بنایا ہے، کس کے لیے؟ لما بین یدیہا، جو فی الوقت وہاں پر موجود تھے، وما خلفہا، اور جو بعد میں ساری امت آنے والی ہے، وموعظۃ، اور یہ ایک نصیحت ہے اللہ کی جانب سے، للمتقین، متقیوں کے لیے، یہ ایک نصیحت ہے اللہ کی جانب سے ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں۔ اس لیے قرآن کا ہر واقعہ، قرآن کی ہر آیت انسان کو ہدایت کی جانب لے جاتی ہے۔ قرآن کی کوئی ایک آیت، کوئی ایک سورت انسانی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی ایک آیت بھی انسان اپنے دامن سے بسا لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو یقیناً ہدایت انسان کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے۔ سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں نے آپ کو بتایا تھا، سورۃ فاتحہ کے اندر تمام پورے قرآن کے مسائل کو جمع کر دیا گیا ہے۔ سورۃ فاتحہ ہی اگر نازل ہوتی، مفسرین نے لکھا اگر صرف سورۃ فاتحہ نازل ہوتی، پورا قرآن نازل نہ کیا جاتا تو انسانوں کی ہدایت کے لیے صرف یہ ایک سورت کافی تھی۔ اس کے علاوہ یہ سورت، یہ قرآن، یہ کتاب جہاں تک روحانی علاج کرتی ہے، یعنی انسان کو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتی ہے، اسی لیے اس کو فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ جہاں تک ایک طرف یہ روحانی علاج کرتی ہے، یعنی انسان کو کفر کے دلدل سے نکال کر ایمان کی گہرائیوں تک پہنچاتی ہے، وہیں پر اس قرآن کے ذریعے ظاہری اور جسمانی فائدے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ واقعات، یہ کہانیاں جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یہ عبرت کی چیز ہیں، یہ سن کر کے مزے اڑانے کی چیز نہیں ہے۔ چاہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہو، یا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہو، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہو، الغرض جتنی قومیں گزر چکی ہیں ان سب کے واقعات اللہ اس لیے بیان کرتا ہے کہ دیکھو ان قوموں کو وقت دیا گیا تھا، ان کو اللہ کی جانب سے نعمتیں دی گئی تھیں، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی کی ہے، اس وجہ سے ان پر عذاب آیا ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہو اس قوم کے بارے میں جس کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی، اتنی قوت دی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر کے پہاڑوں کے اندر اپنے محلات بنایا کرتے تھے، لیکن ان کی طاقت سے کیا ہوتا ہے، جب اللہ کی پکڑ آئی تو ان کو بچانے والا کوئی نہیں ملا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان پر جب پتھروں کی بارش کی ہے، چنانچہ اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا ہے، اور اسی طریقے سے کتنی قومیں ایسی ہیں جن کی بستیوں کو پلٹ دیا گیا ہے، جن پر بارش کا عذاب نازل ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ساری دنیا میں طوفان آیا ہے۔ یہ سارے واقعات کیوں؟ کیا قرآن اس لیے ہم کو سنا رہا ہے کہ جس طرح بڑے بڑے باپ دادا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہانیاں سنا کر کے ان کو خوش کر دیتے ہیں، کیا اس لیے سنایا جا رہا ہے؟ نہیں، اللہ کہتا ہے نہیں، خبردار اس غلط فہمی میں ہرگز نہ رہنا۔ جعلناہا نکالا، ہم نے اس واقعے کو تمہارے لیے عبرت بنایا ہے کہ دیکھو قوم بنی اسرائیل کے لوگوں نے اللہ کی نہیں مانی، اس کے رسول کی نہیں مانی، اور یاد رکھو جب رسول کی نافرمانی کی جائے گی تو یقیناً رسول کے دل سے دعا نہیں نکلے گی، اور جب رسول ناراض ہوتا ہے تو اللہ کو رسول کی ناراضگی ہرگز پسند نہیں آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان سے بھی وعدہ کیا گیا تھا، تم سے بھی وعدہ کیا گیا ہے، وہ اپنے وعدے پر نہیں اترے تو ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، کسی کو بندر بنا دیا گیا، کسی کو خنزیر بنا دیا گیا، کسی کو نیست و نابود کر دیا گیا، کسی پر پتھروں کا عذاب نازل ہوا، کسی کی بستیاں پلٹ دی گئیں تو کسی پر طوفان آ گیا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اگر تم بھی اپنے وعدے پر پورے نہ آئے تو سمجھ لو کہ تمہارا بھی انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ سارے واقعات قرآن ہمیں اس لیے بتا رہا ہے، دیکھو تم سے پہلے قومیں آئی ہیں، ان پر اللہ کی نعمتیں تم سے زیادہ تھیں، ان کے جسم، ان کے پاس طاقت، ان کے پاس قوت، ان کے خاندان، ان کے کنبے قبیلے، ان کے ذہن، یہ ساری چیزیں تم سے بڑھ کر کے تھیں، ان کے پاس عمر بھی تم سے زائد تھی، اس کے باوجود بھی کوئی بال بیکا نہیں کر سکے، اور تم تو ان کے مقابلے میں بہت کمزور ہو، کمزور گھر بنا کر کے رہتے ہو تو پتھروں کو تراشتے تھے، اس لیے جب وہ نہیں بچ سکے اللہ کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے، تو تم بھی بچ نہیں سکتے ہو۔ جعلناہا نکالا، ہم نے اس واقعے کو عبرت بنایا ہے، لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، وما خلفہا، اور جو اس کے بعد آنے والے ہیں، وموعظۃ للمتقین، اور یہ واقعہ ایک نصیحت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تحقیق کہ تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے سنیچر کے دن کے بارے میں. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، تو ہم نے اس کو عبرت بنا دیا اس وقت کے لوگوں کے لیے، وما خلفها، اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے بعد آنے والے ہیں، وموعظۃ للمتقین، اور یہ قرآن یہ واقعہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. کریم آقا ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں. اے اللہ ہم سیاہ کار ہیں. اے اللہ اپنے رحمت کی نظر ڈال کر کے ہماری مغفرت کر دیجیے. اے اللہ اپنے رحمت کی نظر ڈال کر کے ہمارے گناہوں کو دھل دیجیے. کریم آقا تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. اے اللہ آپ کی ایک نظر رحمت ہم پر پڑ جائے تو ہماری زندگی بن جائے گی. اے اللہ اگر ایک نظر غضب پڑ گئی تو اے اللہ ہم برباد ہو جائیں گے. اے اللہ اگر آپ نے رحم نہ کیا تو کون ہوگا رحم کرنے والا؟ ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا تو کون ہوگا ہم پر رحم کرنے والا؟ یقیناً کریم آقا ہم خسارے میں ہوں گے. اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ معافی کرنے والے بندے تجھے پسند آتے ہیں. یہ سچ ہے آقا مجھے معافی مانگنا نہیں آتا. اے اللہ ہمیں طریقے نہیں پتہ ہیں، لیکن اے اللہ تو دلوں کی مرادوں کو جانتا ہے. کون مانگنا چاہتا ہے کون نہیں چاہتا ہے. اے اللہ تو دلوں کے بھیج سے واقف ہے. کریم آقا ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے مشن کو کامیاب فرما. اے اللہ ہمارے مشن کو کامیاب فرما. اے اللہ قوم کے ان بچوں کو نماز کا پابند بنا. اے اللہ ان کو نماز کا پابند بنا. اے اللہ ان کو نماز کا پابند بنا. اے اللہ تمام مریضوں کو شفاء کلی نصیب فرما. بالخصوص ہماری والدہ محترمہ کو اے اللہ شفا نصیب فرما. کریم آقا جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما. اس قرآن کو اس تفسیر کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے کہنے اور ہمارے سننے میں اخلاص نصیب فرما. اے اللہ اخلاص کی دولت سے نواز دیجیے. اے اللہ ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص پیدا فرما. اے اللہ نیتوں کے فطور کو دور فرما. اے اللہ حسد، کینہ، بغض اور تکبر جیسی بری بیماریوں سے حفاظت فرما. کریم آقا اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے